یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما زدنا علما وعملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پسند کی زندگی عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیں۔ کہ آپ لوگ پوری توجہ سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دین کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کے وقت میں خوب 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 برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول اور منظور فرمائے، اور جس طریقے سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے پہلے بیٹھنے کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں سارے کام کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہی ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور کریم رزق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں اس کریم رزق میں جنت تک آپ کی آ گئی، اور اس کریم رزق میں بہترین صحت اور بہترین اولاد، بہترین زندگی کے بہترین لمحات، سب کچھ اس کریم رزق میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک سے عافیت والی زندگی اور کریم رزق مانگا کریں، اس میں آپ سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت سے مٹ کر آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے کل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اپنی میٹنگ کو مؤخر کیا تھا، وہیں سے جو ہے مطلب اسی میٹنگ کو وہیں سے جاری اور ساری کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تجوید، یہ سب کچھ انتہا سے زیادہ اہم چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جوڑ نصیب فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے یہ خیر و برکت کا کام لینا چاہ رہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرواتے ہیں کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی، مگر اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور حق تعالیٰ جل شانہ اس کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ یہ حدیث انتہا سے زیادہ خوبصورت اور برکت والی حدیث ہے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے ہماری حوصلے بڑھا یہ حدیث ہمارے حوصلے بڑھانے والی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ رسولہ بینہم الا نزلت علیہم سکینۃ وغشیتہم
وغشیتہم الرحمۃ، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی گی مگر اس پر سکینہ نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ یعنی ابھی ایک کچھ لوگ جیسے اس وقت آپ کی اس میٹنگ میں، اللہ کی اس میٹنگ میں آپ ابھی جمع ہوئے ہیں، ابھی بہت سے لوگ، کئی لوگ ابھی جمع ہونے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوں گے یا کوئی کام کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابھی یہ جمع ہوتی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سکینہ نازل فرما دیتی ہے۔ ابھی آپ اس محفل میں آ کر بیٹھے ہی ہو قرآن سننے کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینہ نازل فرما دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ کسی گھر میں مجتمع ہو کر، کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت کلام پاک اس کا دور نہیں ابھی شروع کرتی، مگر اس پر اللہ تعالیٰ اپنی سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا اس پر بولیں تو میرے خیال میں یہیں اسٹاپ کرنا پڑ جائے گا ہمیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی جو شخص جو مطلب ایک جماعت کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس گھر میں اللہ کا ذکر یعنی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے تلاوت کلام پاک شروع کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد ابھی انہوں نے شروع نہیں کی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سکینہ یعنی دل کا سکون، سکینہ کیا ہے؟ دل کا سکون۔ ایک بچہ ہے، آپ ہیں، آپ کے قریب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یا میرے قریب کوئی سانپ آ کر بیٹھ جائے، اب میرے سے تو بولا بھی نہیں جائے گا، چیخا بھی نہیں جائے گا، مجھے تو لگے گا کہ وقت سے پہلے مر جاؤں گی۔ لیکن لیکن اب یہ دیکھیں کہ جو ہے بچہ جو ہے، بچہ آرام سے سانپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اس سے کھیلنے کے لیے، یعنی اس کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگ رہا، وہ اس کو کھیل رہا ہے، اس سے خوش ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ سکینہ یہ ہے کہ پوری دنیا پاگل ہو رہی ہے کہ کسی وقت اللہ نہ کرے ہم پہ بم نہ پھٹ جائے یا کچھ ایسی ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، لیکن بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئیوں کو نرم گرم بستر پہ نیند نہ آتی ہو، اور کئی دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں سڑکوں پر کہ سڑک کی جو فٹ پاتھ ہوتی ہے اس پر کتنے لوگ اپنی چادر اوڑے سو رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سکینہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سکینہ دلوں کا سکون، کوئی بھی حالات ہو جائیں، کنک ختم ہو گئی منڈی سے کیا کہتے ہیں گیہوں ختم ہو گئی، گندم ختم ہو گئی، نہیں اللہ پاک ہمیں ضرور کھلائیں گے۔ اچھا اتنی مہنگائی ہو گئی، وہ کہتے ہیں نا حضرت کیا کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ لوگ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر گندم کا ایک دانہ ایک اشرفی کا بھی ہو گیا نا، ایک دینار کا، یعنی ایک دینار، ایک سونے کے سکے کا ایک دانہ گندم کا ملے گا، آپ کو پتہ ہے کم سے کم 1000 دانے آپ کو پیس کر آئیں گے تو آپ کہیں ایک روٹی کھاتی ہیں، مطلب میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں۔ تو کہا کہ اگر ایک دانہ ایک دینار کا ایک دینار کا ہو گیا تو تب بھی مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دیتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سکینہ ہے، سکینہ دلوں کا اطمینان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی، اب ہمارے ساتھ کچھ ہونے کا ہی نہیں، ہمارے لیے کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، ہم نے اللہ کی رحمت مانگ لی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کو سکینہ نے ڈھانک لیا، اللہ کی رحمت نے ڈھانک لیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ تیسرا کتنا بڑا نعمت ہے، کتنی بڑی کہ بادشاہوں کا بادشاہ، پاکستان کے بادشاہ نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا ہوگا اپنا نام، آپ کا نام لے کے، جو پاکستان کا وزیر اعظم یا بادشاہ ہے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اس وقت آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ میری محفل میں بیٹھی ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ میری محفل میں بیٹھی ہے، اس کا نام یہ ہے، جاؤ میں ان سے راضی ہو گیا، جاؤ میری رحمت نے اس کو ڈھانک لیا اور اب میں نے ان پر سکینہ نازل فرما دی۔ یہ زوم میٹنگ میں سب کے سب جڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سکینہ ان پر نازل ہو رہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں سن رہی ہیں تو سکینہ کیسے نازل ہوگی؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں آج سردی بہت ہے، اخبار اس میں ٹی وی میں خبر آتی ہے جی مری میں برف باری ہو گئی، تو مری کی برف باری نے لاہور کی ہواؤں کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو آپ اگر دین کا کام شروع کریں گی تو اللہ کے حکم سے یہ دین کا کام کہاں کہاں تک پہنچے گا؟
سمجھ لیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو اسی زوم میٹنگ کے ذریعے تسلی دے سکتے ہیں۔ سکینہ، سکینہ جو ہے وہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا سکینہ کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ ایک خاص ہوا ہے جس کا چہرہ، ایک خاص قسم کی ہوا ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرہ جیسا ہوتا ہے۔ اور علامہ سدی رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سکینہ کیا ہے، وہ جنت کے ایک تشت کا نام ہے جو سونے کا ہوتا ہے، اس میں انبیاء کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سکینہ یہ ہے۔ کسی نے تبری رحم اللہ سے پوچھا کہ بتائیں سکینہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا سکون قلب، یعنی کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، آپ کا دل مطمئن ہے، اللہ پاک نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اللہ میرے خالق اور رازق اور مالک ہیں، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پوری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ پاک میرا ساتھی سہارا بن کے رہیں گے۔ یہ ہے دلوں کا سکون، سکینہ۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اتنے کلام نازل فرمائے، کسی ایک کی بھی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے نہیں لیا۔ کسی تورات کو نازل فرمایا جس کا مطلب ہے قانون، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا میں نے تورات کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود لیتا ہوں، نہیں، تورات مٹ گئی، اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب جو دوسری یہ ہے تورات، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی تورات ہے۔ انجیل مٹ گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل انگلش میں بنائی تھی، اللہ تعالیٰ کی زبان انگلش تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان انگلش تھی، جو آج ہمیں انجیل انگلش میں ورسز سننے کو مل رہی ہیں؟ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ والی کتابیں ساری کے ساری مٹ گئیں، اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں لیا تھا۔ آج اگر کوئی کتاب باقی ہے اور جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، تو وہ کتاب ہے یہ قرآن مجید، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون، یہ کلام پاک، یہ کلام پاک ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کو خود ہی ہم نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں وہیں سے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو قبول فرما لے، اللہ پاک اس جماعت میں برکت دے دے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ ہم سے رب چاہ کام لے لے، اپنی مرضی کے مطابق کام لے لے، جو تفسیر میرے رب کو پسند ہے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب یہ میں قرآن کا مقدمہ پڑھ رہی تھی، یہ بھی کچھ دنوں کا ہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پر ہی آئیں گے، لیکن قرآن کے مقدمے کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات ایک اور مثال سے زیادہ اچھی طریقے سے واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، ایک گن ہے، ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتی ہوں کہ یہ کیسا ہے، کس طرح کا بنا ہوا ہے، کتنا بڑا ہے۔ میں ہاتھ سے چھو کر یہ بھی معلوم کر سکتی ہوں کہ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی پلاسٹک سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے بنا ہوا ہے یا اسٹیل سے بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ اس کا ٹریگر دبا کر میں یہ جان سکتی ہوں کہ اس سے گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے، اور اس کی آواز سن کے مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی نالی کو سون کر یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس میں بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری اطلاعات مجھے میرے ظاہری حواس خمسہ یعنی آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے یہ تمام کی چیزیں مجھے معلومات دی ہیں اس کی۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے اسے کس نے بنایا اس پستول کو، تو میرے لیے ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی میری ظاہری حواس یعنی آنکھ یہ نہیں بتا سکتی بھائی اس کو کس نے بنایا، جب تک آنکھ نے نہ دیکھا ہو بناتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کان مجھے بتا نہیں سکتے کہ بھائی یہ تو، یا زبان یہ نہیں بتا سکتی کہ بھائی کر کے کہ یہ اس شخص نے بنایا، یہ فلاں کا میڈ ہے، یعنی یہ کون سے ملک سے بنایا ہے، کہاں سے آیا ہے،
اور پاکستان کس طرح پہنچا ہے، کیا یہ پاکستانی پستول ہے، کیا یہ پاکستانی کی کسی بندے نے بنایا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ کیسے چل سکتا ہے کہ اس کا ٹریک یہ مطلب اس کی آواز سن کے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اس کی نالی کو سن کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری اطلاعات مجھے ظاہری حواس یعنی آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے پہنچا دی۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے اسے کس نے بنایا تو میرے لیے ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پہ میں عقل سے سوچتی ہوں تو عقل مجھے بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنا ہوا ہے وہ خود بخود نہیں بن گیا، خود بخود نہیں بن سکتا، یقیناً اسے کسی کاریگر نے بنایا ہے۔ وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، نہ میرے کان اس کی آواز کو سن رہے ہیں، مگر اپنی عقل کے ذریعے مجھے یہ علم ضرور ہو چکا ہے کہ حاصل ہے کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے، یعنی اس پستول کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر مار دیں اس پستول سے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس سوال کے جواب میں بھی میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ میں عقل سے سوچ سکتا ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بے گناہ قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم کہا جائے، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثلا ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی ہے، اس کے بارے میں عقل سے سوچتی ہوں، عقل سے میں سوچتی ہوں، اور تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا تھا، اس کی بیوی کو بیوی کا زخم لگا دیا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر اسے باپ کی شفقت سے محروم کیا، اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کی گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی یہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ لیکن دوسری طرف وہی عقل دوسری دلیل دیتی ہے، وہ کہتی ہے جس مقتول کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، جس آدمی کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ واپس آ سکتا ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنے سے قتل ہوا ہوا مقتول واپس تو نہیں آ سکتا۔ ایک عقل یہ بھی بات سمجھا رہی ہے، نہ اس کی بیوی بچوں کو اس کا محبوب مل سکتا ہے، نہ بچوں کو باپ مل سکتا ہے، نہ عورت کو شوہر مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے تو اس کے بیوی بچے بھی بیچارے بے آسرا ہو جائیں گے۔ عقل مجھے یہ سکھا رہی ہے۔ یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے مجھے ذہن میں میرے آ رہی ہیں، اس لیے نری عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہیں جہاں میرے حواس یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کی چاہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہے، نہ میری عقل۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت درکار ہوتی ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پہ وحی نازل کر کے انسانیت کو عطا فرماتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق تمام سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے، جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ فقہ کو جاننا، اب آپ کے کپڑوں پر ایک مثال ہے، کسی نے تھوک دیا، اب آپ کہیں کہ یہ تھوکا ہے کسی نے، کیا میرے کپڑے اب نماز کے قابل رہے کہ نہیں رہے؟ عقل، آپ کی آنکھ اس کو نہیں بتا سکتی، آپ کے کان نہیں بتا سکتے جب تک آپ کو شریعہ سے یعنی شریعت سے نہ سمجھ لیں۔ جیسے کتے نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اب ہمیں کون بتائے گا کہ کتا ناپاک جانور ہے کہ پاک جانور ہے؟ آیا کہ اب ہمیں کنویں کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سے لوگ پانی نکال کے پھینک رہے ہیں کہ نیا پانی بھر جائے گا۔ ارے ہمیں ہماری شریعت بتاتی ہے سب سے پہلے کتے کو نکال کے باہر پھینکو۔ یہ بات ہماری عقل سے نہیں سمجھ آتی، ہمیں یہ بات ہمیں ہماری وحی کے ذریعے پتہ چلی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی۔ تو اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیوے علم کو حاصل کریں، فقہ کو جانیں، فقہ کو سمجھیں۔
اب یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وہی الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام بہت ضروری ہیں۔ اور چونکہ بنیادی طور پہ وہی کی ضرورت پیشی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے۔ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس کا کام ہے۔ عقل سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے گھر میں اس وقت کون سے رنگ کا پینٹ ہوا ہوا ہے جس کمرے میں بیٹھی ہوں؟ نہیں، یہ آپ کی آنکھ جب دیکھے گی یا میں آپ کو بتاؤں گی نا میرے گھر میں اس وقت میں جس کمرے میں بیٹھی ہوں کس رنگ کا پینٹ ہوا ہوا ہے، یا آپ کی آنکھ دیکھے گی تو بتائے گی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ کس رنگ کا ہے۔ آپ اندازہ تو کر سکتی ہیں کہ باجی کے گھر کی دیوار سفید ہوگی، آف وائٹ ہوگی، ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ میرے گھر کی سامنے کی دیوار ہے جو ہے وہ لائٹ سی جامنی رنگ کی ہے، تو آپ کو میں نے بتایا تو پتہ چلا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکی، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ اس وقت اس میں کوئی مدد نہیں کر سکا۔ اسی طریقے سے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہم عقل کے گول جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اسی بات سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار کو کھانا حرام ہے۔ گھر میں بکری بندی بھی ہے، تھوڑی دیر میں وہ گرتی ہے، تڑپ کے مر جاتی ہے، ابھی وہ زندہ بکری تھی، ہم اسے حلال کرتے اور سب مل کر کھا سکتے تھے، لیکن اب وہ مردہ ہو گئی، اگر وہ سانس اس میں باقی ہے تو ہم اسے ذبح کرنے تو وہ ہمارے استعمال کے قابل ہو جائے گی، اگر وہ بالکل بے جان ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم نے پھینکنا ہی ہے، اس کو کھانا یعنی یا دفن کر دینا ہے، اس کو کھانا حرام ہو گیا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ ہماری وحی کے ذریعے، ہمیں وحی کے ذریعے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ رب العزت نے ہماری بر وقت، تو یہ باتیں عقل سے نہیں سوچ سکتے ہم، کتنی بڑی بات ہے کہ ذبح کیا ہوا ہم کھا لیتے ہیں اور مردہ کیا ہوا نہیں کھاتے۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات پہ؟ سوچتے رہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں، عقل کے گھوڑے ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اب یہ سنیں، جب اس پر ریسرچ ہوئی اور لوگوں نے اس اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ ہاتھ سے ذبح کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی ذبیحہ رکھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے ایسے ذبح کرو۔ کیسے؟ سن لیں پھر، کہ 1/3 حصہ چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم ذبح کرو تو 1/3 حصہ آپ نے گردن آدھی سے زیادہ کاٹ دی اور پھر چھوڑ دی۔ اب بکرا آپ کا، اب گائے آپ کی، اب آپ کی جو اونٹ ہے، اب یہ تڑپے گا، جب یہ تڑپے گا تو جسم کا تمام فاسد خون جو اندر جمع تھا رگوں سے نکل کر تمام کے تمام خون باہر نکل جائے گا۔ وہ خون جو آپ کے اندر بے حیائی پیدا کر دیتا، یہ آپ کے اندر وحشت کو یعنی جانوروں والی صفات، جیسے شیر اور چیتے کی صفات ہے نا کہ چیر پھاڑ کر کھا جانا، گوشت خوری کرنا، وہ تمام چیزوں سے آپ کو بچا لے گا۔ یہ فاسد خون ہوتا ہے جو مرنے کے بعد نکل جانا چاہیے، یہ اگر رہ جائے گا تو مختلف امراض پیدا ہوں گے۔ اللہ تو اب دیکھیں یہ بات ہمیں کیسے عقل سے پتہ چل سکتی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احکام آیا، حکم آیا، لوگوں نے اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1/3 حصہ چھوڑ کر جو ہے کاٹو۔ اسی طرح آپ کے دل میں آ رہی ہوگی کہ مچھلی مردہ کیوں حرام ہے، مطلب کیوں حلال ہے؟ مچھلی مردہ اس لیے حلال ہے کہ جب مچھلی مرنے لگتی ہے تو اس کے جسم کا گندا خون، فاسد خون یا جتنا بھی خون ہوتا ہے وہ اچھل کر ایک مچھلی کی زبان کے پاس، جب مچھلی کا منہ ہوتا ہے نا اندر کی طرف، اس کی گردن کے قریب مچھلی کی گردن کے قریب ہی ایک تھیلی سی لٹکی ہوتی ہے، اس میں اس کا سارا فاسد خون جمع ہو جاتا ہے اور جسے مچھلی بیچنے والا نکال کر سب سے پہلے نکال کر پھینک دیتا ہے، چنانچہ وہ ہمارے لیے مردہ مچھلی حلال ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں کس نے بتائیں کہ یہ والی مردہ مچھلی ہم کھا سکتے ہیں، لیکن مردہ بکری نہیں کھا سکتے، مردہ گائے نہیں کھا سکتے، مردہ چیز نہیں کھا سکتے۔ امید ہے کہ آپ قرآن کے مقدمے کو سمجھ رہی ہوں گی۔ قرآن کے مقدمے کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے پوری طرح، ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں عقل کام نہیں دیتی، اب چونکہ بنیادی طور پہ وحی کی ضرورت پیش آ گئی،
جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کی ہر بات کا ہمیں ادراک عقل سے ہی ہو جائے، یعنی ہم عقل سے جو وہی آ رہی ہے اس کو عقل سے سوچ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک اور بات بتا دیتی ہوں، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح ہمت، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وہی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے نری عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے، وہی کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات آپ کے ذہن میں ڈال دیتی ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور غور کیجئے گا کہ باجی نے آج بات کون سی بتائی ہے، تو آپ کو بھی کافی حد تک بات سمجھ آ جائے گی۔ اور وہ بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے مسا کیا ہے؟ مسا موزوں پہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، میں بھی اکثر یہی کرتی ہوں، سخت سردیوں میں میرا یہی عمل رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ سخت سردیوں میں جیسے ابھی اس وقت ٹائم ہے 4 ساڑھے 4 بجے ہونے والے ہیں، اور میں نے بالفرض اس وقت عصر کی نماز پڑھنے کے لیے میں نے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے فوری طور پہ وضو کیا، اور میں نے ساتھ ہی خفین یعنی چمڑے کے موزے پہن لیے، چمڑے کے موزے، سمجھ آ رہی ہے نا، چمڑے کے موزے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، وہ عام موزوں پہ بھی وہ جناب پر جو ہے وضو کر لیتے ہیں، تو سمجھ آ رہی ہے نا، چمڑے کے موزے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہیں یہ نہیں کہا کہ عام جو تمہارے سوتی یا ریشمی موزے ہوتے ہیں ایکریلک کے اس پر بھی وضو جائز ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کہا، بلکہ یہ چمڑے کے خالصتاً چمڑے کے موزے ہوں۔ اور چمڑے کے موزے میں بھی اگر دیکھیں عقل کہاں، عقل کیا بتا رہی ہے آپ کو، آنکھ کیا بتا رہی ہے، آنکھ اور آپ کا دماغ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی گندگی کس پہ لگی ہوئی ہے، گندگی تو آپ کے لگی ہے پیروں کے نیچے، پیروں کے نیچے ہوتا ہے نا، آپ کے پیر کے اوپر تو نہیں گندگی آتی ہے نا، پیر کے نیچے آتی ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پیر کے نیچے دھوئے جاتے، پیر کا نیچا حصہ وہاں پہ مسا کیا جاتا، لیکن لیکن ایسا نہیں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پیر کے نیچے حصے پر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مسا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کو، یعنی آپ نے کس طریقے سے پانی میں بھگونا ہے، اور پھر اوپر سے آپ نے پہلے دائیں پیر پہ مسا کرنا ہے، پھر بائیں پیر پہ مسا کرنا ہے، پیر کی اوپر والی سائڈ پہ جو آپ کا اوپر کا حصہ نظر آتا ہے نا ہمیں، وہ اس پر مسا کرنا ہے۔ اگر عقل سے سوچے تو بس مسا ہونا چاہیے تھا نیچے، ٹھیک ہے نا، پیر کے نیچے سائڈ پہ جہاں گندگی بھرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں، جہاں پر عقل جا کر عقل کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شریعت کی ابتدا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ تھوڑا سا مشکل ضرور لگ رہا ہوگا، اللہ جانتا ہے جب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو سمجھ آتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین آپ کا خالص ہوتا رہے گا۔ شروع میں آپ کو مشکل ضرور لگے گا، جو نئے آئے ہیں ان کو یہ بات مشکل لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ کیا کون کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ شروع میں جب میں بھی پڑھنے لگی تھی تو اپنے قاری صاحب کی مولانا کی بات سنتی تھی تو بہت سی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے گرہ کھولی اور آہستہ آہستہ سمجھتے رہے، اور بلکہ میں اپنی کلاس میں واحد وہ لڑکی، وہ عورت تھی کہ جس نے قاری صاحب کو سب سے زیادہ جو ہے کوشچنس کر کے تنگ کیا، یعنی قاری صاحب کو سب سے زیادہ میں قاری صاحب سے جا کر پوچھتی تھی، اور اس پوچھنے کی وجہ سے، سوالات کرنے کی وجہ سے میرے علم میں اضافہ ہوتا رہا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج اللہ پاک نے اس طرح علم کے دروازے کھولے کہ الحمدللہ سمجھ کر پڑھانا ذرا سا آسان ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جو علم ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری بات آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے، اور سمجھ کر عمل کی توفیق آپ کو بھی اور مجھے بھی عطا فرمائے۔ آج ہے مسئلہ سود، منگل کا دن، مسئلہ سود کا مسئلہ
میں نے آپ کو 2 قصے بتائے تھے، بلکہ غالباً 3 قصے سنائے تھے۔ حبیب اجمی کا قصہ سنایا، دوسرا میں نے ابو القاسم نیشا پوری رحیم اللہ کا قصہ بتایا کہ یہ بلا کے سود خور تھے۔ یہ دونوں ہی قدرت خدا کی کہ ایک یہودی تھے اور حبیب اجمی یہودی تو نہیں تھے لیکن بلا کے سود خور تھے، لیکن جب اللہ پاک کے حکم سے سودی نظام سے توبہ کی اور سود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین ایسی خوبصورت پناہ عطا فرمائی کہ سودی نظام، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور بار بار نئے آنے والوں کے لیے تھوڑا تھوڑا پیچھے چیزوں کو لے کے جو ہے وہ چل جاتی ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں مسلمان 14 جو تھے وہ جام شہادت نوش فرما گئے، اور اس میں کیا کہتے ہیں 70 کافر ہلاک ہوئے اور 70 کافر پکڑے گئے، یعنی کیا ہوا، 70 کافر ہلاک ہوئے اور 70 کافر مطلب پکڑے گئے، یعنی اریسٹ ہو گئے، قید میں آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے چچا عباس جو ہیں وہ بھی مسلمان، وہ بھی اریسٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی قید میں ہیں، اور وہ غالباً انصاری صحابی کی قید میں تھے، ورنہ جو تھے مہاجرین جو تھے وہ تو چچا عباس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے نا، پہچانتے تھے، یعنی وہ بھی مکہ سے آئے تھے، چچا عباس بھی مکہ میں رہتے تھے، تو وہ چچا عباس کو جانتے تھے، لیکن انصاری صحابیوں کو پہچان نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے رات میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مطلب آپ بڑے بے چین ہیں، فرمایا کہ میرے چچا جو ہیں قید میں ہوں اور میں آرام سے رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چچا کو لے آؤں، یہاں پہ آپ کے چچا کو لے آؤں؟ فرمایا اگر ایسا کر دو تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اس زمانے میں سودی کاروبار تھا، کافروں اور مشرکوں کے جو کام تھے یہ سودی کاروبار بہت تھا، اور ادھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں یہودیوں کا کاروبار سود پر چلتا تھا، سود پہ، ٹوٹلی سود پہ چلتا تھا۔ تو حضرت عباس جو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مسلمان ہوتے ہی مطلب فتح مکہ کے موقع پر مطلب ایسا ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر چلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو اس بات کی مجھے خوشی اس بات سے زیادہ ہوگی کہ میرے باپ جو ہیں خطاب جو ہے مسلمان ہونے کے، میرے باپ جو ہے آپ عمر بن خطاب تھے نا، تو کہا کہ میرے باپ خطاب سے زیادہ آپ کے ایمان لانے کی مجھے خوشی ہوگی، چچا آپ مسلمان ہو جائیے۔ تو ایک دیہاتی ان کو راستے میں ملا، تو یہی چچا عباس کو روک کر اس نے دیہاتی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ پیغمبر رسول جو ہیں بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ حضرت چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا کہ آپ بڑے ہیں یا مطلب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ اب آپ ان کا جواب سنیں، کہنے کو اس وقت وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، فرمایا پیدا میں پہلے ہوا ہوں، پہلے پیدائش کے بڑے تو کہا بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن پہلے پیدائش میں پہلے پیدا ہوا۔ یہ دیکھیں آپ ان کو دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے ذہین اور زیرک بنایا تھا ان کو، الحمدللہ۔ اب کیا ہوا کہ ان سب کا کاروبار، ان سب کا کاروبار جو تھا وہ سود کا کاروبار تھا۔ تو کسی نے اٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا چچا کا کام تو سودی کاروبار ہے، تو اور یہ سودی کاروبار تو بہت عروج پہ ہے ان کا، تو اب کیا کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی
تو آپ نے تھوڑی دیر بھی صبر نہیں کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، میری طرف سے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سود معاف۔ چچا عباس فرماتے ہیں کہ بھتیجے اس مہینے ٹھہر جاؤ، ابھی اعلان نہ کرو، اتنا پیسہ آئے گا کہ اسلام کی تنگیاں دور ہو جائیں گی، یعنی اسلام کو جو مالی پریشانی ہے نا، اسلام والوں کو، اسلام کو، وہ ختم ہو جائیں گی، اتنا پیسہ آئے گا۔ تو کہا کہ میرا مطلب اتنے، یعنی ہر مہینے اتنا سود آتا تھا، بیاج کہتے ہیں غالباً سود کو۔ تو فرمایا کہ چچا بھتیجے صبر کر لو، صرف اس مہینے صبر کر لو۔ تو فرمایا کہ صرف 2 دن کے لیے صبر کر لو، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ جتنا بھی پیسہ آئے گا میں سب کے سب اسلام کو دے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عباس، یعنی چچا عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ دے گا اور حلال دے گا اور اس سے بڑھ کر دے گا، اور فرمایا سب سے پہلے چچا کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں زیادہ بعد میں عطا فرمایا حلال رزق کے ساتھ۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور بات میں اکثر بتاتی تھی، وہ بات کو دوبارہ پیش کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، غالباً سورۃ المائدہ میں ہے، کہ اللہ رب العزت نے ایک سورہ مائدہ میں ایک آیت نازل فرمائی، اور جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت جو ہے مطلب جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو رزق کی بہت تنگی ہو اور بھوکا وہ بھوک سے مر رہا ہو، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، اور بس اب اس کی جان کنی کا عالم ہے اور جان اٹکی پڑی ہے، تو پھر ایسے وقت میں وہ کیا کرے کہ ایسے وقت میں اگر کہیں سے خدا نہ خواستہ حرام چیز ملتی ہے، یعنی فرمایا کہ ایسے وقت میں اگر کوئی حرام چیز ملتی ہے نا، تو جیسے غیر اللہ کے نام کی نیاز کوئی مل گئی، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کوئی مطلب مردار مل گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فرمایا تھا کہ اتنا کھا لو کہ تمہارے نا جان بچ جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا 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 کھا لو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو خون ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا تھا، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر کیا گیا جو بھی قربانی ہے وہ حرام ہے، لیکن اور اسی طریقے سے مردار تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اب اگر تم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تمہیں موت آنے والی ہے، تم مرنے والے ہو، تو پھر کیا کرو، پھر ان میں سے تھوڑا سا کھا سکتے ہو، جینے کے لیے، صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے، لذت کے لیے نہیں، صرف اتنا جتنے میں تمہاری جان جو ہے نکلنے سے بچ جائے، یعنی اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اس سے یعنی مزہ نہ لو۔ اللہ نے 4 چیزوں کو حلال کیا اس وقت جس وقت انسان کی جان بالکل نکل رہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں یہاں پر یہ نہیں کیا کہ ساتھ میں کہہ دیا جائے کہ سود کی رقم کو بھی کھا سکتے ہو اگر تمہاری جان نکل رہی ہے، نہیں، 4 چیزوں کی اجازت دی، خنزیر کے گوشت تک کی اجازت دے دی کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری جان نکل رہی ہے اور تمہارے پاس مزید کچھ کھانے کو نہیں ہے، سامنے خنزیر کا گوشت پڑا ہے، تو بھائی اتنا کھا لو کہ جتنا میں تمہاری ضعف دور ہو جائے، کمزوری دور ہو جائے، مرنے سے بچ جاؤ۔ اگر تمہارے پاس غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا کھانے کے لیے کر لو جتنا تمہاری جان، اسی طریقے سے خون والا گوشت یا اس طرح کی چیزیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں بھی کسی حالت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اجازت کہیں نہیں دی، جو اللہ ہمیں معاف کرے، وہ یہ والی بات کہ یہ والی بات جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں اجازت نہیں دی ہوئی کہ ہم سود کی رقم پڑی ہے، مر رہے ہیں
ہم اس میں سے سود کی رقم میں سے کوئی چیز کھا لیں. نہیں, یعنی سود ایک ایسی برائی ہے. سود کا اگر کسی نے ایک پیسہ, ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پیسہ استعمال کیا, تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. ایک درہم, ایک پیسہ, اب اس وقت تو پیسہ ہی ہوگا نا, اس وقت درہم تھا. تو اتنا بری طریقے سے سود کا عذاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو کسی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دیا. میں نے آپ کو سود کا ویسے بھی بتایا تھا کہ سود یہ ہے, میں نے آپ کو 3 کنڈیشنز بتائی تھی کہ زید کے حالات خراب ہیں, بکر سے وہ 10,000 روپے لیتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ کاروبار شروع کرتا ہے, اور تھوڑے تھوڑے کر کے بکر کو وہ اتار دیتا ہے. یہ قرضہ ہے, اور قرضے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی نے بتایا کہ اب بکر جو ہے وہ زید سے کوئی چیز نہ لے. فرض کریں زید اس کو عیدی کی رقم میں 1,000 روپے 500 روپے بھجواتا ہے, تو بکر اس سے کہے کہ یہ 1,000 روپے میں نے اس میں سے قبول کر لیے, تو اب تمہارے پاس 9,000 روپے رہ گئے. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہ زید اور بکر میں شروع سے دوستی تھی اور وہ آپس میں ہدیے متبادل کرتے تھے, دیتے تھے. اگر تو وہ شروع سے ایسا کرتے تھے تو جائز ہے, لیکن اب اگر قرضہ لینے کے بعد کر رہے ہیں تو ناجائز ہے. اس کو مت لے, واپس لوٹا دے. یعنی دیکھ لیں کہ وہ ایک سودی نظام پہ آ جاتا ہے نا, سود کی جھلک آ رہی ہے نا اس وقت. میں نے آپ کو ایک مثال بہت پہلے بیان کی تھی اور پھر بیان کرتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس بھینس رکھوائی اور اس سے کہا کہ اس بھینس کا دودھ بھی تمہارا, دہی بھی تمہارا, گھی بھی تمہارا, اور لیکن تم اس بھینس کا روزانہ کا نا مجھے دودھ بھیجو گے. ٹھیک ہے, بھینس دیتی تھی 20 کلو دودھ, ایک مثال کے طور پہ. اب آپ کی نظر میں یہ بالکل جائز ہوگا کیونکہ میں نے پڑھا, میری نظر میں بھی بالکل جائز تھا, لیکن یہ سود ہے. کیسے؟ دیکھیں, میرے پاس آپ نے ایک بھینس بھیجی اور اس سے کہا کہ میں رکھوں, میں اس کے لیے اس کا چارہ, اس کے پٹھے اور اس کی چیزوں کا انتظام کرتی ہوں. اس کا دودھ دھونے کے لیے میں نے ایک آدمی رکھوا, میں نے اس کی صفائی کے لیے ایک آدمی رکھا, یا وہی بندہ صفائی کر دیتا ہے. میں کتنا کام کر رہی ہوں, اور آج جو ہے وہ بھینس دودھ ہی صرف 3 کلو دے رہی ہے, 20 کلو نہیں دیے. تو پھر کیا ہوا, مجھے 5 کلو اس کو دودھ دینا ہے ہر صورت, مرو یا جیوں. تو اس لیے یہ سودی کام ہو گیا. سمجھ آ گئی نا, یہ سودی کام ہو گیا. یہاں پر میری بہنوں نے کچھ مجھے کہلوا کے بھیجا ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھ آئی, چنانچہ اس کو ریپیٹڈ پلان پہ لے آتے ہیں. تو اب اگر آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آ رہی اس کو دوبارہ سے سمجھا دیتے ہیں. حدیث پاک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ربا یعنی سودی کاروبار پھیل جاتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ جس قوم میں ربا اور سودی نظام زیادہ سے زیادہ چل رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس پر 100% نظر کر لیے کہ اب اس قوم کو میں نے تباہ کرنا ہے, اس ملک کو میں نے تباہ کرنا. سوچئے آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے, ہماری کون کون سی روڈ, جی ٹی روڈ, ہماری یہ کیا کہتے ہیں یار کیا یہ موٹر وے, یہ سب کے سب گروی پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ سمجھ آ رہی ہے نا. تو اب کتنا ہمارا ملک کتنا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, کتنا سود ہے ہمارے پر, کہ کہتے ہیں ایک پاکستانی پر پتہ نہیں کتنے ہزار کا سود ہے. تو سوچ لیں اب یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خود تو جا کر سودی کاروبار ختم کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کو اور تمام اسلامی ملکوں کو سود سے پاک کر دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک روز خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ غور سے سن لیجئے پلیز, اس کو جو ہے سمجھ آ جائے گی اللہ نے چاہا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک روز خطبہ دیا جس میں فرمایا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ابواب ربا کی قسمیں نہیں جانتے, یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں جو ہے ربا کی قسمیں نہیں پتا, یعنی سود کی قسمیں نہیں پتا. بلا شبہ اگر مجھے اقسام ربا کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے, یعنی مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیز کس کس وقت سود بن جاتی ہے. یعنی ایک مثال ہے, میں نے آپ کو جیسے آپ نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے اور آپ نے کہا جی مجھے 5,000 روپے یا 10,000 روپے ہر مہینے کے تم نے دینے, اور جب لوٹاؤ گے پورے 10 لاکھ روپے دو گے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں کیا کر رہی ہوں
کہ آپ کو جو ہے 5,000 روپے یا 10,000 روپے مہینہ دے رہی ہوں آپ کے کہنے کے مطابق، کیونکہ آپ نے کہا تھا جب لوٹاؤ گے پورے 10 لاکھ دو گے، لیکن میں ساتھ میں آپ کو کبھی فرنی بنا کے بھیج رہی ہوں، کبھی کچھ بنا کے بھیج رہی ہوں، تو یاد رکھیں یہ جو میری طرف سے فرنی جا رہی ہے یہ بھی سود ہی جا رہا ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ سمجھ آتا جا رہا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک روز خطبہ دیا جس میں فرمایا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ابواب ربا کی قسمیں نہیں جانتے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ سود کس کس جگہ پہ سود بن جاتا ہے، کون سا مال کس وقت جا کر سود بن جاتا ہے تمہیں نہیں پتا، اور بلا شبہ اگر مجھے ایک سام ربا کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ساتھ میں کہا کہ مجھے ایک ایک سودی لین دین پتہ چل جائے، اس کی حقیقت سمجھ آ جائے تو یہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ پوری سلطنت مصر اور متعلقات مصر کی مجھے حاصل ہو، یعنی جیسے مجھے ایسے خوشی ہوگی جیسے کہ مجھے مصر اور مصر کے سے تعلق رکھنے والا تمام ایریا مجھے فتح ہو گیا ہو۔ اگر یعنی کیا کس سے مثال دے رہے ہیں کہ اگر میں پوری سود کو پورے ایک ایک سود کے ایک ایک چیپٹر کو سمجھ لوں تو مجھے اس سے ایسی خوشی ملے گی، ایسا سکون ملے گا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ربا کی حقیقت بھی مبہم ہے۔ ساتھ ہی بتایا یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ سود ہے کیا، مجھے پتا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ چل جائے، کہ ہر طرح سے پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کہاں جا کر سود بن جاتی ہے۔ ربا کی بہت سی اقسام ہیں، سود کی بہت سی اقسام ہیں جو کسی پر چھپی ہوئی نہیں ہیں، من جملہ ان کے کہ ایک قسم ربا کی یہ ہے، ایک قسم ربا کی یہ بھی ہے، سن لیں اب ایک بات کہ جانور میں جیسے ایک مثال ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا سونے کا سیٹ بیچ رہی ہوں، میں نے 10 لاکھ کا بیچنا ہے، آپ مجھے 10 لاکھ روپے بھیج دیں، اب آپ مجھے 10 لاکھ روپے بھیج رہے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ تو لیکن میں آپ کو وہ سیٹ نہیں دکھا رہی اور 10 لاکھ روپے لے لیتی ہوں اور بعد میں آپ کو سیٹ دکھاتی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نقد معاملہ کیجئے، سامنے بٹھا کر دکھائیں کہ یہ میرا سونے کا سیٹ ہے، یہ 10 لاکھ کا دوں گی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ فاروق اعظم کا تردد متعلق مفہوم ربا میں نہیں ہے بلکہ اچھا پھر کیا، آپ سنیں، اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ جانوروں میں بئی سلم بدنی کی جائے، یعنی ایک قسم ربا کی یہ بھی ہے کہ بئی سلم بدنی کی جائے، یعنی میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں 2 لاکھ روپے کا بیچ رہی ہوں، آپ نے کہا کہ یہ 2 لاکھ روپے رکھیں اور میں آپ کو اونٹ بعد میں دے رہی ہوں، پیسے پہلے لے لیے اونٹ بعد میں دیا، یعنی اب آپ مجبور ہے کہ میرا لنگڑا اونٹ بھی خریدیں گے، نہیں سمجھ آ رہی؟ بئی سلم بتا رہی ہوں نا، بئی سلم کیا ہے، بئی سلم بدنی کی کیا چیز ہے، یہ بئی سلم کیا ہے، اس کو بدنی بھی کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں نا، اس کو یہ ہے کہ ایک اور یہ بھی ہے کہ پھلوں کی بئی ان کے کچا ہونے کی حالت میں پکنے سے پہلے کر دی جائے، یعنی اب میں نے کہا کہ یہ والی جو ہے نا میری کھجور پکنے والی ہے ساری کے ساری اور یہ ابھی کچی کچی ہے، اور میں کہوں کہ اچھا میں 2 لاکھ کا باغ بیچوں گی، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جبکہ آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس میں کیڑا لگ گیا، اب میں کہوں بھئی تمہاری کیڑے لگے تمہاری ہے، تو میں نے تو تمہیں پہلے دکھا دی تھی، تو یہ بئی سلم بدنی ہے، یعنی یہ چیز ربا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہ سونے کے چاندی کے بدلے میں ادھار پر فروخت کیا جائے، سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھار پر فروخت کیا جائے، یہ بھی بئی سلم بدنی ہے، یعنی یعنی مال پہلے لے لے اور بعد میں اس کو دیکھیں، ایک بات کہہ رہی ہوں، برا نہ مانیے گا، کسی پہ رکھ کر نہیں بول رہی، یہ بھی ہے نا کہ آپ نے مجھے ایک تصویر بھجوائی، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اتنی خوبصورت خوبصورت تصویریں سوٹوں کی آ رہی ہوتی ہیں کہ بڑا اچھا کپڑا ہے سوٹ کا، بڑے فاسٹ کلر ہیں، 5,000 کا سوٹ اب ہم آپ کو 4 میں دے رہے ہیں، 3 میں، اب پیسے بھجوا دیے ہم نے، ٹرانزیکشن کر دی، یا پھر وہ آدمی ہمیں دے کے گیا اور اس نے ہم سے پیسے لے لیے اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے پیکٹ کھولا تو پیکٹ آپ کے گلے پڑ جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب یہ بئی سلم بدنی ہو گئی نا کہ ہم نے دکھا کر مال نہیں لیا، ہم نے تصویر دکھائی صرف، یہ سب ربا کا کاروبار ہو گیا بھائی، سودی کاروبار ہو گیا، دکھایا کچھ، کہا کچھ اور کیا کچھ۔ اب میرے خیال میں مجھے وہاں پر سبق گروپ میں ایک عورت کا میسج ملا
کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب آپ کو سمجھ آئی یا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہ بھائی میں نے اپنے امرودوں کا باغ دکھایا آپ کو، اور میں نے کہا یہ دیکھیں اتنے سارا امرود ہے، میں آپ سے کہوں کہ 2 لاکھ روپے دے دیں، یہ انگوروں کا یہ جتنا بھی امرود ہے تمہارا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دیکھا امرود بہت اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ ہے، صحیح ہے، آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیے. اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ بعد میں میرے پاس تو پیسے آ گئے. اب نہ میں نے اس کو اسپرے کرایا نہ کچھ کرایا، ایک مثال کے طور پہ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی. اب میری چیز تو نہیں رہی نا. یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہوتا ہے، ہماری انسانی فطرت ہے، ہماری اس کی فطرت ہے. آپ لکھ لیں میرے سے یہ بات کہ آپ نے ایک گاڑی کا سودا کر دیا کہ میں نے یہ بیچنی ہے، اور اس نے کہا 50 لاکھ روپے، آپ نے کہا 50 لاکھ. 50 لاکھ کے بعد ہو گئی، اس کے بعد اب بچے اس میں گند کر رہے ہیں، کیچڑ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جی بک گئی ہے اب تو آ کے مالک لے جائے گا. نہیں، کیوں؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح ہم اس کو وہ چیز دیں جو اس کو ہم نے دکھائی ہے. یہ ہے بھائی سلم بدنی، یعنی یہ چیز سے خیال رکھیے آپ کہ آپ جو چیز کا سودا کر رہے ہیں خدا کے واسطے اس کو ربا مت بنائیے، اس کو سود نہ بنائیے. جیسے آپ لوگوں کی تصویروں میں اتنی اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ کھجوروں کا دیکھا پیکٹ اتنا زبردست آ رہا ہے وہ، کہ ایک پر ایک کھجور مزیدار لگ رہی ہے، اور کھجوروں کے پیکٹ منگائے تو کیڑوں والی کھجوریں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آج آپ کا ایڈ دیکھا، اور آج میں نے کھجور کا آرڈر دیا، کھجور میرے گھر میں آئی. ویسے میں ٹرانزیکشن کر چکی ہوں. تو آپ سوچ لیں کہ آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں یا ہم کیا کھا رہے ہیں. اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ جو چیز دکھاؤ، جو کچھ دکھا کر بیچو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے نکلے، آپ غالباً عکاس کے یا مجاز کے میلے میں گئے، آپ نے دیکھا کہ ڈھیر لگے ہوئے گیہوں کے، گندم کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب بصیرت بنایا تھا، صاحب بصارت بنایا تھا. آپ نے گندم کے پورے ڈھیر کے اندر، جیسے وہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چنے چنے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، مونگ پھلیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اس طرح آپ نے اپنا ہاتھ گھما کر اندر کی طرف ڈالا، اور اندر دیکھا کہ گیلی گندم ہے. آپ نے اس گیلی گندم کو نکال کر اوپر بچھایا اور کہا دکھا کر بیچو، دکھا کر بیچو، کیونکہ گیلی گندم زیادہ تول میں کم تلتی ہے، پانی والی ہوتی ہے، سوکھی گندم تول میں زیادہ تلتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں کیا کام کیا؟ پوچھے آپ کیا کام؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جما لیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جمائے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا بازار بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سب سے پہلا اعلان کیا کہ جو یہاں پر خرید و فروخت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. اور آج بھی یہ اعلان ہے میری پیاری بہنوں، آج بھی یہ اعلان ہے کہ تم مدینے کے لوگوں سے خرید و فروخت کرو. خدا جانتا ہے کہ ہم نے مکے سے کوئی چیز نہیں خریدی، الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں جا کے مدینے سے خریدی. جب ہمیں یہ بات پتا چلی، تب میں اتنی صاحب علم نہیں تھی، مدینہ پہنچی تو پتا چلا. تو ہمارا ارادہ نہیں بھی تھا، لیکن ہم نے پھر وہاں سے سارا کچھ جو بھی خریدا، گولڈ خریدا، جو کچھ بھی خریدا، چھوٹا چھوٹا گولڈ کی چیزیں گفٹ دینے کے لیے، تو ہم نے مدینہ طیبہ سے خریدی. تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ربا کی اقسام کو، سود کی اقسام کو سمجھ لیں. آپ آمنے سامنے بیٹھ کر سودا کریں. ہاں، اگر آپ کے ایما پر آپ نے مجھے کہا یہ والا سوٹ میں بیچ رہی ہوں، یہ 5,000 کا سوٹ ہے، اب میں آپ کو 3,000 کا دے رہی ہوں، 3,500 کا دے رہی ہوں، اور مجھے آپ نے بڑے فاسٹ کلر دکھائے، بڑا اچھا کام ہوا دکھایا، اور آپ نے یہ اکثر یہی ہوتا ہے آن لائن میں. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے آپ کو 5,000 کی جگہ 4,000 بھیج دیے، اور وہ ٹرانزیکشن آپ کے قبضے میں آ چکی ہے، اور اس کے بعد جب میں نے اسے کھولا تو آپ یقین کریں کہ اس کی سلائیاں بھی ادھڑی ہوئی تھی، جو ایمبرائڈری ہوئی ہوئی، اور اس کو جب میں نے ڈپ کیا تو اس کا رنگ ایک دوسرے پہ چڑھا، رنگ بھی وہ فاسٹ نہیں تھے. اس لیے یہ سب کے سب ربا میں بات جائے گی. اسی لیے آپ کو میں نے بھائی سلم کا بتایا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس پر کافی بولی کیونکہ اس پر وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو یاد رکھیں کہ مال پہلے ادا کرنا، چیز بعد میں دینا، یہ بھائی سلیم بدنی ہے. اس میں اگر ایسا، ہاں یہ بھی اب بات سن لیں کہ اس میں آپ کو گاڑیوں کا جو آرڈر ہوتا ہے نا، گاڑیوں کا آرڈر، یا جیسے آپ نے ڈالرز کی مشین منگائی
ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन। अब आपने डॉलर्स वालों ने कहा कि आपने कहा उनको भेज दो, उन्होंने कहा जी ये वॉशिंग मशीन 1 लाख रुपए की, आप इसे ट्रांजेक्शन करें। अब आपने 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन की, सुन लें, गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बातें हैं जो शायद आपके जहन में कभी ना आई हो। अब आपने 1 लाख की ट्रांजेक्शन की, अब आपने डॉलर्स का माल देखा, निकाला, आपने उसको किया। अब एक बात याद रखें, ये वाली खरीदो फरोख्त क्यों जायज है? इसलिए जायज है कि ये जो कंपनियां हैं ये कहती हैं कि हम आपको 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, इसकी गारंटी दे रहे हैं। 10 साल में ये मशीन खराब हुई, हम इसके हमारे पल्ले बंद हो गए, हम इसे ठीक करके देंगे तुम्हें। ये चीज जायज है। आपको गाड़ी की तस्वीर दिखाई गई, एक एक फंक्शन दिखाया गया। देखिए हम मजबूर हैं इस तरह लेने पे कि हमने बाहर से गाड़ी मंगानी होती है ज्यादातर, लेकिन हमें देनी पड़ती है पहले, क्योंकि आजकल इतना बेएतबारी है कि कोई ऐसा नहीं करेगा कि गाड़ी आपके घर भेज दे और बाद में आप गाड़ी चेक करने के बाद पैसे भेजें। कभी ऐसा हुआ है मुझे बताएं। तो मेरे ख्याल में आप काफी हद तक बात को समझ चुकी होंगी। उम्मीद है कि अगर नहीं भी समझी तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ये मसला दोबारा समझा दूंगी। कुछ मैंने अपने मौलिम जो मुफ्ती जामिया शरीफ के मुफ्ती हैं उनको भी ये डाला था मसला कि ये मुझे और अच्छी तरह समझा दें, कुछ उनका अभी आया है तो मुझे वो मैं उसको देख भी नहीं सकी, लेकिन बहरहाल ये मैंने स्टडी किया और मुझे जो समझ आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम है कि मैं आप तक पहुंचा दूं, और अल्लाह ताला हमें सूद की लानत से बचाए और सूद से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना 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 आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। दो बातें करना जहन में नहीं रहा था, बताती हूँ। एक तो हमारा वक्त 4 बजे हो गया है, उम्मीद है कि आप उम्मीद से तकरीबन 3:30 बल्कि 3:30 से पहले ही असर की अजाने का टाइम हो जाता है। तकरीबन 3:30 बजे आप नमाज पढ़ लिया करें, फिर 4 बजे तक माशाल्लाह आधा घंटा होता है। 20 मिनट आप अपनी इस आधे घंटे में कर लिया करें। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक पेज से हमारे अल्लाह ताला के हुक्म से आयत करीमा खत्म हो, मतलब पढ़ा जा रहा है फलस्तीन के लिए, और पाकिस्तान के हालात को अल्लाह ताला सही कर दे, इसके लिए अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अब ये है कि उसमें भी आप शामिल हो सकती हैं। तीसरी बात ये कि पूरा महीना ये नवंबर का जिसकी 100% हाजिरी रहती है, यानी 90% से अबव हाजिरी रहती है, उसकी खिदमत में अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसी मकबूल इबादत होंगी इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह से अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, तुम जैसा जन रखोगे जुन्नुल मोमिनीना खैरा, ठीक है ना, और तुम अल्लाह ताला से जैसा जैसा गुमान रखोगे अल्लाह तबारक ताला वैसे ही फैसले फरमाएंगे। तो यकीन है मुझे कि मकबूल जो है हदिया आपको पेश किया जाएगा। अपनी 100% हाजिरी को यकीनी बनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन्नार। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही वज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक।
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو تب بھی، اور اگر آپ کے پاس ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ انتہائی شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ پاک ان کو اپنی آغوش خاص عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ان کی مرکت کو، ان کی قبروں کو فردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک کچھ ایسا بندوبست فرما دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کھلا رہے۔ اے اللہ پاک مرنا تو ہے کہ موت بالآخر موت ہی موت ہے۔ اے اللہ پاک جہنم سے بچنے کی تیاری کروا دیجئے۔ اے اللہ پاک آپ کے متعلق ہم نے یہی سنا کہ آپ بہت رحمان اور رحیم ہیں۔ اللہ پاک آپ کے متعلق ہم نے یہ سنا کہ آپ اپنے بندوں کو ماں کی محبت، یعنی آپ اپنے بندوں کو ماں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اگر ماں کو پتہ چل جائے کہ میرے بچے کا ٹیسٹ ہے اور خدا نہ خواستہ وہ فیل ہو جائے گا تو وہ دل لگا کر پوری جان سے تیاری کرواتی ہے کہ میرا بچہ ناکام نہ ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے بندے ہیں، ہم رندے میں ہیں، ہم بالکل رلے کھلے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کے بہت امیدوار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت کی تیاری کروا دیجئے۔ اللہ پاک وہ تمام گناہ جو ہم نے کیے، عمدن سہون کیے، اللہ پاک تیری نافرمانی میں ہم جو چلے، آپ ان تمام باتوں سے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، آپ ہم سے درگزر فرمائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم 1 گھنٹہ ہونے والا ہے آپ کے در پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں بھیجا کرو، سائل کو خالی ہاتھ نہ بھیجا کرو۔ اے اللہ پاک ہم آپ کے دربار سے اگر خالی ہاتھ چلا جائیں گے تو اے اللہ پاک یہ تو مناسب سودا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ پاک ایسا آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ اے اللہ پاک آپ کی شان بہت اونچی شان ہے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے، ہماری بخشش فرمائیے، ہم سے عفو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان دنیا کا واحد ملک شب قدر میں معارض وجود میں آیا۔ اللہ پاک پاکستان کی دیکھ ریکھ فرمائیے، اے اللہ پاک پاکستان سے خیر ہی خیر نکالیے۔ اے اللہ پاک پاکستان میں بجلی کو اور اللہ پاک پیٹرول کو سستا کر دیجئے۔ اللہ پاک بے حیائی اور مہنگائی سے پاکستان سمیت تمام اسلامی ملکوں کو بچا لیجئے۔ یا اللہ سود کی لعنت سے ہمیں، ہمارے بچوں کو سود سے، حرام سے، مشتبہ مال سے، رشوت سے، اے اللہ پاک حرام مال سے، اے اللہ پاک ہمیں، ہماری موجودہ نسل کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو بچا لیجئے۔ اللہ پاک بچا لیجئے، اللہ پاک بچا لیجئے اور ہم پر کرم کر دیجئے۔ اللہ پاک قرآن کو پہلے دن سے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ قرآن کو ابتدا سے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ترجمے کو، تفسیر کو، اے اللہ پاک تجوید کو آسان فرما دیجئے، سیکھنے والوں کے لیے، سکھانے والوں کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اس کام کو، اس عمر کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کی وجہ سے آپ ہم سے خوش ہو جائیں، اور ہمارے لیے اگر کوئی جہنم کا فیصلہ ہے تو مؤخر ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہم سے اور ہمارے بچوں سے اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں سے گناہ کو، اے اللہ پاک گناہ کو، برائی کو، شیطان کو، دجال کو، اے اللہ پاک موذی امراض کو، موذی جانوروں کو، اللہ پاک ہم سے، ہماری نسلوں سے، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں سے اتنا دور فرما دیجئے جتنا آپ نے آسمان سے زمین کو دور فرمایا ہوا ہے۔
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اس محفل کو قبول فرما لیجیے، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، نگر نگر اس کام کی محنت کو لے کر چلیے، اس کو قبول فرمائیے، ہمارے رولے کھلے کام کو قبول فرمائیے، ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی شان کے مطابق تو ایک منٹ کی محنت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک آپ تو حوصلے بلند ہیں میرے پروردگار کے، حوصلے بڑے ہیں میرے پروردگار کے، آپ تو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، یا اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کے سب کے لیے نیک نرینہ اولاد کا فیصلہ فرما لیجیے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، ختیجہ، سمیرہ، فیصل، یا اللہ پاک، ماریانس، فاخرہ، بابر، سنبل، علی عمران، مہرونسا، مریم، ثانیہ، روشان، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، فریال، عائشہ سحر کا مسئلہ انتہائی بہترین انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو انتہائی بہترین انداز سے نپٹا دیجیے، یا اللہ پاک، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بچی اور بچے جو کہ اب ماشاءاللہ نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، یا اللہ پاک، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور فخر، عبد المتین، سعدیہ اور اس کے گھر کی تمام بچیاں، سدرہ کے گھر میں جتنی بچیاں ہیں، یا اللہ، آمنہ، نمرہ، اے اللہ ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد ہو جائیں، تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عیشا، عثمان، عزیز، زارا، فاطمہ، رمشا، دانش، طاہر، یا اللہ اہلیہ رضوان اللہ اور اہلیہ دانش کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور بیٹی انم کو اپنا گھر عطا فرمائیے، یا اللہ پاک، نواز صاحب، یوسف صاحب کو، احمد کو، محمد عمر کو، محسن، اسامہ، عمیر کو، سنبل کو بہترین روزگار عطا فرمائیے، عماد، احمد، صالحہ، حفصہ، ہمنہ، انم، فاطمہ، ان سب کو اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائیے، راہ ہدایت کھول دیجیے، ہمارے تمام بچے جو موجودہ ہیں اور ہماری تمام نسلیں جو قیامت کی صبح تک آنی ہیں ان سب کی ایسی پرورش فرما، ایسی تربیت آپ فرمائیے میرے اللہ، جیسے آپ نے ننھے یہ 7 سال کے یوسف علیہ السلام کی تربیت فرمائی، جب وہ اپنے والد صاحب سے ملے اور 40 سال کی عمر میں ملے تو آپ پرفیکٹ تھے، آپ مکمل انسان تھے، آپ عزیز مصر کے روپ میں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کے کھانے پینے کا، قیام طعام کا، رہنے کا، پانی کا، محفوظ پناہ گاہوں کا انتظام فرمائیے میرے اللہ، حماس کے ایک مجاہدین کی مدد فرمائیے، نیتن یاہو کو، یا اللہ پاک، میکرون کو، مودی کو، جوئی بائیڈن کو، یا اللہ پاک، بشار الاسد کو، دشمنان اسلام کو، غداران پاکستان کو، یا اللہ پاک ان کی افواج دشمنان، یا اللہ پاک ان کے کرنسی، ان کی معاشیت، ان کی فیکٹریاں، ان کے کارخانے، ان کے سکون کو تہو بالا فرما دیجئے، تباہ اور برباد فرما دیجئے، یا اللہ پاک، حماس کے ایک ایک مجاہد کی مدد فرمائیے، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ان کی مدد فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے ہاں تقریباً 28 لاکھ سے اوپر جو آیت کریمہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے پڑھا گیا، ان 3 4 مہینوں میں اللہ اس کو قبول و منظور فرما کر حماس کی مدد فرمائیے، فلسطین کے بچے بچے کی مدد فرمائیے، اللہ اپنی فتح مبین عطا فرمائیے، اللہ فلسطین کو اور مسجد اقصی کی آزادی کا بندوبست فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔